کامیاب افراد مضبوط اعصاب کے مالک ہوتے ہیں۔ ایک مشہور چینی کہاوت ہے کہ اگر آپ کا ذہن مضبوط ہے تو تمام مشکل چیزیں آسان ہو جائیں گی، لیکن اگر ذہن کمزور ہے تو تمام آسان چیزیں بھی مشکل ہو جائیں گی۔ یہ زندگی کا اصول ہے۔ یہاں کامیابی حاصل کرنے کے لیے انسان کو اپنا دل بہت بڑا کرنا پڑتا ہے اور اپنے جذبات پر قابو پانا سیکھنا پڑتا ہے۔ اگر انسان کمزور اعصاب کا مالک ہو تو اس کے لیے کامیاب ہونا یا کامیابی کے سفر کو مستقل مزاجی سے طے کرنا ناممکن اور بہت ہی مشکل معاملہ ہے۔ وہ حساس افراد جو لوگوں کی باتیں دل پر لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، ان کے لیے بڑے خوابوں پر یقین کرنا اور پھر ان کے لیے جدوجہد کرنا بھی ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ اپنے جذبات پر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں کی باتوں سے ضرورت سے زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں، جو کہ ہماری ناکامی کی وجہ بن جاتا ہے۔ اکثر لوگوں میں کچھ کرنے کی جستجو تو ہوتی ہے، مگر لوگوں کے تبصرے اور باتیں انہیں کمزور بنا دیتی ہے، جس کی بدولت آسان کام بھی مشکل ترین لگنے لگتا ہے۔ جو لوگ ذہنی اور اعصابی اعتبار سے مضبوط ہوتے ہیں، وہ زندگی کی بڑی سے بڑی مشکلات کا سامنا بھی بآسانی کر لیتے ہیں۔ وہ اپنے تمام ذاتی اور کاروباری معاملات آسان طریقے سے چلا رہے ہوتے ہیں، اور اگر کبھی انہیں کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑ بھی جائے تو ان کے ہمت اور حوصلہ انہیں مشکلات سے نکالنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مضبوط اعصاب والے افراد زندگی کی بڑی سے بڑی مشکل بھی ہمت اور استقامت کے ساتھ جھیل جاتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس کمزور اعصاب کے مالک افراد ایک ہی صدمے کو بھلا نہیں پاتے اور اسے دل سے لگائے ساری زندگی روتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بھول جانے کا عارضہ بھی ایک نعمت ہے۔ بلا شبہ جو لوگ کسی مشکل یا کسی بھی پریشانی کو ہمت سے جھیل کر، حادثے سے سیکھ کر، اس کا سامنا کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں اور اسے وقت کے ساتھ بھلا دیتے ہیں، تو وہ زندگی میں باہمت اور پراعتماد شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ انسانوں کے مزاج اور رویے ان کی ذہنی حالت کی عکاسی کرتے ہیں۔ جو لوگ اعصابی کمزوری کی وجہ سے روگ پال لیتے ہیں اور وقتاً فوقتاً انہیں یاد کرتے رہتے ہیں، ان کی زندگی ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہ اپنی خیالاتی دنیا میں ایک چھوٹی سی پریشانی کو بھی پہاڑ جیسا طول دے کر اپنی ذہنی سکون تباہ کر بیٹھتے ہیں۔ لفظ کامیابی سے ایک خوبصورت قول یاد آتا ہے۔ ایک کامیابی انسان خود پر پھینکے جانے والے اینٹ اور پتھر سے ایک مضبوط قلعہ تعمیر کر لیتا ہے اور اپنی کامیابی کا جشن مناتا ہے، جبکہ ایک کم ہمت اور بزدل شخص خود پر پھینکے جانے والے اینٹ اور پتھر سے بکلا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی بات جس انسان نے بھی سمجھ لی، اس کے لیے تمام مشکلات آسان ہو جاتی ہے اور اس کا حوصلہ مزید بلند ہو جاتا ہے، جو اسے ذہنی طور پر مضبوط کر کے بلندیوں پر پہنچاتا ہے۔ اور جو انسان اس حقیقت سے منہ پھیر لے یا ڈر جائے تو وہ زندگی اور مشکلات سے ہار کر بس ناکامیوں اور مایوسیوں کی دلدل میں پھنس کر رہ جاتا ہے۔ شیلڈن کی پیدائش ایک غریب ٹیکسی ڈرائیور کے گھر ہوئی اور اس کا بچپن اس کے والدین کے لیے حیران کن تھا۔ خدا نے انہیں ایک ایسا بچہ عطا کیا تھا جو بہت سی خوبیوں، ہمت اور حوصلہ، بہادری اور خطرات میں کود جانے کا مالک تھا۔ شیلڈن کی خوبی یہ تھی کہ وہ ناکامی سے گھبرانے کے بجائے اس سے سیکھتا اور آگے بڑھتا چلا جاتا۔ 12 سال کی عمر میں شیلڈن نے اپنے بزنس کا آغاز کر دیا۔ کاروباری اعتبار سے پیسے بہت کم تھے۔ اس مشکل سے نکلنے کے لیے اس نے اپنے چچا سے $200 کا قرض لیا اور ان پیسوں سے اخبار فروشی کا لائسنس خریدا۔ شیلڈن روز صبح اٹھتا اور سائیکل پر اخبار لاتے انہیں لوگوں کے گھروں تک پہنچاتا، پھر اسکول جاتا۔ 4 سال باقاعدگی سے یہ سب چلتا رہا، لیکن شیلڈن کو اپنے اس کام میں ترقی کے کوئی خاص آثار نظر نہیں آئے۔ اسی وجہ سے شیلڈن نے وقت ضائع کرنے کے بجائے ٹافیاں بنانے والی مشین کی خرید و فروخت کا کام شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ اسے احساس ہوا کہ بزنس سے متعلق تعلیم حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔ بزنس شیلڈن کی رگوں میں خون کی طرح بہتا تھا، لہٰذا اس نے تعلیم کے ساتھ پریس اور بیگ وغیرہ کی خرید و فروخت شروع کر دی۔ آپ اسے شیلڈن کی خوبی یا عیب کہے کہ یہ جس چیز میں نفع دیکھتا تو پہلے کام کو چھوڑ کر اس کی طرف لپک پڑتا تھا۔ 1960 میں اس نے ایک چارٹر ٹورازم بزنس شروع کیا۔ بہت سے لوگوں نے اسے اس بزنس میں کودنے سے منع کیا، لیکن یہ رسک لینے کا عادی رکنے کے باوجود نہیں رکا۔ ٹورازم کے بزنس سے پہلے اسے تقریباً ہر کام میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن شیلڈن کی نظر میں یہ ناکامی نہیں تھی، بلکہ وہ اسے ایک رکاوٹ کہا کرتا تھا جو راستے میں آئی اور ہٹ گئی۔ ٹورازم کا بزنس شیلڈن کو راس آ گیا اور اس کی کاروباری زندگی نے اسے جلد ہی لاکھوں کی مالیت کا مالک بنا دیا۔ شیلڈن کی 30 سالہ زندگی کا جائزہ لیا جائے تو اس میں بے شمار جدوجہد نظر آتی ہے۔ ہر دن نئے اتار چڑھاؤ اور قدم قدم پر ناکامی کا سامنا کرنے کے باوجود اس نے ہمت نہیں ہاری۔ شیلڈن نے اپنی کاروباری
زندگی میں لگ بھگ 50 مختلف بزنس کیے، ہر دن رسک لیا، محنت کی، تھکا نہیں، رکا نہیں، بس بڑھتا گیا اور کامیاب ہو گیا۔ کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ بھی کامیاب کاروبار کا خواب دیکھتے ہیں تو رسک لے، محنت کرے اور اپنے دل کو بڑا کر کے آگے بڑھتے جائے۔ کامیابی آپ کی منتظر ہے۔